بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ کتاب و سنت پر عمل۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کیوں نازل فرمایا؟ جواب: تاکہ اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ سورۃ الاعراف آیت 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو۔ مسند احمد میں ہے، عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، تعلموا القرآن فَإِذَا عَلِمْتُمُوهُ فَلَا تَغْلُوا فِيهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ۔ قرآن سیکھو، جب اسے سیکھ لو تو اس میں زیادتی نہ کرو، اس سے اعراض نہ کرو، اس پر عمل کرو اور اسے ذریعہ معاش نہ بناؤ۔ سوال: صحیح حدیث پر عمل کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ جواب: صحیح حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سورۃ الحشر آیت 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما آتاکتہ، اور جو چیز رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ روک دے اس سے رک جاؤ۔ اس بارے میں مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین فتمسکوا بها، میرے طریقے کو لازم پکڑو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقہ کار کو مضبوطی سے تھام لو۔ سوال: کیا قرآن کریم کو کافی سمجھتے ہوئے حدیث پاک کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ جواب: ہرگز نہیں، کیونکہ حدیث نبوی قرآن کریم کی شارح یعنی تفسیر ہے۔ سورۃ النحل آیت 44 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے۔ مسند احمد میں ہے، مقدام بن معدی کرب الکندی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی اور چیز بھی، یعنی حدیث پاک۔ سوال: اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات مانی جا سکتی ہے؟ جواب: بالکل نہیں۔ دینی معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اتھارٹی حاصل ہے، جیسا کہ سورۃ الحجرات آیت 1 میں ارشاد، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ طبرانی کبیر میں ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جب خالق یعنی اللہ تعالی کی نافرمانی ہو رہی ہو تو مخلوق میں سے کسی کی بات نہ مانی جائے۔ سنن دارمی میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، اخشى ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تم پر پتھروں کی بارش نہ آ پڑے، کیونکہ میں تمہیں احادیث نبویہ کا حوالہ دیتا ہوں اور تم ابو بکر و عمر کی باتیں پیش کرتے ہو۔ سوال: باہمی اختلاف و نزاع کا کیا حل ہے؟ جواب: ان حالات میں قرآن مجید اور سنت صحیحہ کی طرف رجوع کیا جائے، جیسا کہ سورۃ النساء آیت 59 میں ارشاد الہی ہے۔
پس اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین فتمسکوا بها، میری سنت کا اہتمام کرو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھامو۔ سوال: اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ جواب: محبت کا معیار ان کی اطاعت اور ان کے احکامات کی پیروی ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت 31 میں فرمان باری تعالی ہے۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ سوال: کیا ہم عمل چھوڑ کر تقدیر پر بھروسہ کر لیں؟ جواب: تقدیر کا سہارا لے کر اعمال ترک نہیں کرنے چاہیے۔ سورۃ اللیل آیت 7 میں ارشاد باری تعالی ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے مال دیا، پرہیزگاری اختیار کی اور بھلائی کی تصدیق کی تو ہم اس کے لیے راہ ہدایت کو آسان بنا دیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی جس سے آپ زمین کرید رہے تھے۔ آپ نے سر اوپر اٹھاتے ہوئے فرمایا، تم میں سے کوئی جان ایسی نہیں جس کا ٹھکانہ معلوم نہ ہو گیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ جنت میں ہے یا جہنم میں۔ لوگوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، پھر ہم عمل کیوں کریں؟ کیا ہم صرف بھروسہ ہی نہ کر لیں؟ تو آپ نے فرمایا، لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، نہیں، عمل کرتے رہو، ہر ایک کو اسی عمل کی توفیق دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔